آج جس پر بات کریں گے، رمضان کا اختتام چل رہا ہے اور ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ مساکین کی، یتیموں کی ایک تعداد ہے۔ ہم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر دل اور ہاتھ اجازت نہیں دیتے کہ اپنا مال کہاں خرچ کریں۔ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے کا کس پر ثواب ہے؟ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے سنتے ہیں کہ کہاں پر مال خرچ کیا جائے گا تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا اور کہاں پر کتنا ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینار فقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دینار وہ ہے جو تو راہ خدا میں خرچ کرے اور ایک وہ ہے جس کے ذریعے غلام آزاد کرائے، اور ایک وہ جسے تو مسکین پر صدقہ کرے اور ایک وہ جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، تو ان سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ مال خرچ کرنے کے کتنے ذریعے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ثواب کا کس میں فرمایا، اور آج ایک تعداد نظر آتی ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے اہل و عیال میں اتنی نفرتوں کا باعث بن جاتا ہے، دشمنیاں بن جاتی ہیں اور دشمنیاں پھر اصلوں تک چلتی ہیں۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر بھی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ تھا کہ جس کو رزق میں تنگی ہو وہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، یعنی اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرنے والا بن جائے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، پھر مسکین غریبوں میں تقسیم کریں، اور اللہ پاک ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔